بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو بہت اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب اللہ سے کچھ مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ
تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو وہ دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدلہ لینے والے سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دینا شروع کر دو، آنا خود شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، پلیز کر دیں سبسکرائب بھی۔